صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف اور باب التیمم ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس باب میں آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث نمبر 329 ہے، اور باب جو ہے اس کا عنوان ہے باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، کہ جب کوئی شخص نہ پانی پائے طہارت کے لیے اور نہ ہی مٹی پائے، یعنی اگر ایسی کوئی صورتحال ہو گئی ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں نہ تو پانی مل رہا ہے وضو کے لیے اور نہ ہی مٹی موجود ہے کہ تیمم کر لیں، تو اس ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس طرح کی صورت پیش آ سکتی ہے کہ جیسے ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جہاز اغوا ہوا اور وہ 3 دن تک اغوا رہا، اور جو مسافر اس کے اندر تھے انہیں نہ پانی ملا ہوگا اور نہ ہی جہاز کے اندر ایسی مٹی ہوتی ہے کہ جس سے تیمم ہو سکے، یا کوئی اور ایسی صورتحال کہیں ہو جائے، کسی کی قید میں پھنس جائیں یا کوئی کسی کو ایسی جگہ پہ محصور کر دے جہاں پہ دونوں چیزیں میسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو حدیث ہے 329، اور یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فرماتی ہیں عن عائشہ انہا استعارت من اسماء قلادۃ فہلکت، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت اسماء سے ایک ہار مانگ کے لیا تھا، عاریتن لیا تھا، تو کیا ہوا کہ وہ ہار گم ہو گیا۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا رجلا فوجدہ، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور کیا ہوا فادرکتہم الصلاۃ ولیس معہم الماء، اب لوگوں پر نماز کا وقت آ گیا اس حال میں کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، لیس معہم ماء فصلوا، تو کیا ہوا کہ انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لوگوں نے اس کا شکوہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہم کیا کریں؟ فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم جو ہے وہ نازل کر دی۔ یہ تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلی حدیث میں۔ فقال اسید بن حضیر، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لعائشہ جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نزل بک، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، فواللہ پس اللہ کی قسم، ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک وللمسلمین فیہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی ناگوار صورتحال پیش آئے اور اللہ نے اس میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر و برکت نہ عطا فرمائی ہو، کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائی جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آئی۔ واقعہ عفق کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہاں پہ بھی کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہوئی، آپ کا ہار گم ہو گیا، آپ کے لیے مشکل ہوئی، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ کو اس سے تکلیف ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے تیمم کے احکامات جو ہیں وہ نازل کر دیے۔ لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا اور مٹی بھی نہیں ملتی تو وہ کیا کرے؟ اب اصل میں تو بات ظاہر ہے یہ ہے کہ اس وقت تک آیت تیمم نازل نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اور چونکہ آیت تیمم نہیں تھی، لوگوں کو کسی دوسری صورت کا پتہ نہیں تھا، اور نماز کی فکر تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، تو فکر مند ہوئے اور انہوں نے جس طرح کی حالت تھی اسی میں بغیر وضو کے نماز ادا کر لی۔ اب اس سے آگے پھر علماء نے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے نکالے ہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو پانی بھی نہیں ملتا اور تیمم بھی نہیں کر سکتا، اس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں، کہ دونوں پاکیزگیاں اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، نہ پانی کی نہ مٹی کی، تو وہ کیا کرے؟ تو اس میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، اور اس کے بعد جب اسے پانی مل جائے تو وضو سے اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے اور اس کی وہی نماز صحیح مانی جائے گی اور بعد میں قضا ہوگی۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے اور انتظار کرے کہ جب پانی مل جائے یا مٹی مل جائے تو وہ وضو یا تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ اچھا، اب اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر ہم جیسے لمبے سفر میں ہیں، جہاز میں ہیں، 8-10 گھنٹے کا سفر ہے اور اس میں
پانی بھی نہیں ہے اور ہمیں مٹی بھی ساتھ لے کے جانی یاد نہیں رہی تیمم کے لیے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، اور ظاہر ہے دن کا وقت ہے، اگر دن کا سفر ہے تو ظہر اور عصر جمع ہو سکتی ہیں، اور اگر رات کا سفر ہے تو مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہیں۔ کافی گنجائش اس کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ ظہر اور عصر کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، دونوں نمازیں اگر ہم ملا لیں گرمیوں میں، اور سردیوں میں چلے سے کچھ کم ہوگا۔ اسی طرح سے سردیوں میں رات کا طویل وقت ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے، بجائے اس کے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھی جائے، جمع بین الصلاتین کی جائے سفر کے اندر، اور جب پانی یا مٹی میسر ہو تو طہارت حاصل کی جائے اور نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ طویل وقت گزر گیا ہے اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں، تو اس میں پھر یہ 2 آراء تو میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی طرح وہ بیٹھ جائے گا اور اسی طرح جیسے رکوع اور سجود کرتے ہیں اس طرح کا عمل وہ کرے گا، جیسے جن کا روزہ نہیں ہوتا رمضان میں، کوئی حائضہ ہے یا بیمار شخص ہے، تو اسے کہا یہی جاتا ہے کہ وہ رمضان میں روزے داروں کی طرح رہے، تو اس طرح کا عمل وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر بالکل بھی کوئی امید نہیں، جیسے کوئی ایسی جیل میں کسی کو قید کر دیا گیا جہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر ان تینوں میں سے جس بھی مسئلے پہ عمل کریں، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس حال میں بھی ہے وہ نماز پڑھ لے، بجائے اس کے کہ اگر اس کو 1 سال کے لیے 6 ماہ کے لیے قید کر دیا گیا ہے اور وہ 6 ماہ تک یا سال تک وہ نماز ہی نہ پڑھے، تو نماز وہ پڑھ لے، اور لیکن جب اسے پانی مل جائے تو وہ نماز کا اعادہ کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، اور امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق قضاء لازم نہیں ہوگی۔ تو مخصوص حالات میں علماء سے مخصوص فتویٰ لیا جا سکتا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا کریں، لیکن عمومی طور پہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ اب ایسی صورت ہو تو جمع بین الصلاتین کر لی جائے، یا لمبا سفر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ کوئی خاک وغیرہ لے جائیں، کہ اگر جہاز کے اندر پانی ختم ہو گیا یا ٹرین کے اندر پانی ختم ہو گیا، کوئی ایسی صورت ہوگی، یا تو تیمم کی صورت جو ہے وہ موجود ہو۔ اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 229، اور یہ باب ہے التیمم فی الحضر، کہ سفر میں تو تیمم کا ہم نے پڑھ لیا، تو کیا حضر میں بھی تیمم ہو سکتا ہے؟ یعنی سفر تو نہیں ہے، گھر کے اندر ہیں یا رکے ہوئے ہیں کہیں پہ، تو کیا پھر تیمم ہو سکتا ہے؟ اس باب میں جو شروع میں امام بخاری اقوال لائے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاۃ بہ، کہ اگر پانی میسر نہیں ہے اور نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے، قال عطاء قال حسن فی المریض عنده الماء، اور عطاء اور حسن بصری یہاں پہ مراد ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، عنده الماء ولا یجد من يناولہ، کہ پانی تو ہے لیکن ایک مریض ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، اور کوئی ایسا شخص بھی اس کے پاس نہیں ہے جو اس کو پانی پکڑا دے، تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ لائے ہیں، وہ اقبل ابن عمر من ارضہ، ابن عمر اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے، بالجرف، جرف مقام کا نام ہے، یہ مدینہ شریف کے بالکل قریب جگہ ہے، کہ اپنی زمین سے جرف کے مقام سے واپس آ رہے تھے، فحضرت العصر بمربد النعم، تو مربد النعم کے مقام پر، یعنی یہ کوئی جگہ تھی جو مدینہ شریف سے صرف 2 میل کے فاصلے پہ ہے، اور یہاں پہ اونٹوں کا باڑا تھا، یہ مربد النعم جگہ کا نام ہے، تو وہاں وہ پہنچے اور انہیں نماز عصر کا وقت ہو گیا، فصلی، پس انہوں نے نماز پڑھ لی، ثم دخل المدینہ والشمس مرتفعۃ فلم یعد، تو انہوں نے تیمم کر کے وہاں نماز پڑھ لی، اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تبھی سورج خاصی بلندی پر تھا، مگر آپ نے نماز نہیں لوٹائی۔ اب یہ 2-3 باتیں یہاں پہ لائے ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ تو اس مریض کا ہے جس کے پاس پانی ہے مگر وہ خود چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا اور بہت کمزور ہے، اور کوئی دوسرے شخص بھی موجود نہیں ہے جو اسے پانی دے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ کوئی ایسے شخص جو بالکل وقت قریب ہے اور وضو کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے حضر میں، یا اس پانی کے استعمال پہ اس کو قدرت نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس میں جو مثال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی گئی ہے کہ وہ جرف کے مقام سے مدینہ شریف کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا،
تو انہوں نے وہاں پہ تیمم کیا، نماز پڑھی اور پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور ابھی سورج کچھ باقی تھا، نماز کا کچھ وقت تھا، لیکن انہوں نے نماز دہرائی نہیں۔ تو انہوں نے تیمم اس لیے کیا کہ گھر پہنچنے تک نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سفر ہے، کیونکہ وہ بالکل قریب تھے، 2 میل یا 3 میل کے فاصلے کا سفر کوئی سفر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو حضر کہا گیا کہ یہ سفر نہیں تھا، بلکہ وہ گھر کے قریب ہی تھے، لیکن پانی میسر نہیں تھا اور نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو کسی کے پاس پانی نہ ہو، یا کسی کو معلوم ہو کہ پانی ہے، معلوم نہ ہو کہ یہاں پانی ہے، اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، اور پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، معذور ہے، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، تو بھی وہ تیمم کر کے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمیں، ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسی صورت ہو، جیسے ہمارے ہاں اب جو بجلی سے پانی آتا ہے، اور کئی دفعہ پانی نہیں ہوتا، بجلی 1.5 دن تک 1 دن تک نہیں ہوتی، ٹنکیاں خالی ہو جاتی ہیں، اور گھر میں بھی پانی کا ذخیرہ نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت پینے کے لیے پانی ہوتا ہے، وضو نہیں ہو سکتا، اگر تو تھوڑا بہت بھی اتنی گنجائش ہو تو اسے کر لینا چاہیے، لیکن اگر بالکل بھی پانی نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ نماز قضا کی جائے، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نمازیں پڑھ لینی چاہیے جب تک کہ پانی نہ آئے، اور جب پانی آ جائے تو پھر وضو کر کے نماز دہرا لی جائے۔ اچھا، یہ حدیث، اس میں جو یہ تو اقوال تھے سارے جو 229 نمبر کے تھے، یہ حدیث نہیں تھی، یہ 229 کے اقوال تھے۔ حدیث نمبر 330 ہے اس میں، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عارج سے روایت ہے، عن عارج قال سمعت عمیر مولا ابن عباس، کے یہ حضرت عمیر مولا ابن عباس ہیں، قال اقبلت انا وعبداللہ بن یسار مولا میمونۃ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن یسار حضرت میمونہ زوج نبی کے آزاد کردہ غلام تھے، حتی دخلنا علی ابی جہیم بن حارث بن سمت الانصاری، ہم دونوں آئے ابو جہیم بن حارث سمہ انصاری کی خدمت میں پہنچے، تو حضرت ابو جہیم نے فرمایا، قال ابو الجہیم اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نحو بئر الجمل، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بئر جمل کے قریب ملا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے تو آپ کو ایک شخص ملا، اور اس نے کیا کیا، فلقیہ رجل فسلم علیہ، وہ شخص ملا اور اس نے سلام کیا، فلم یرد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، فلم یرد علیہ النبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کے قریب پہنچے، فمسح بوجہہ ویدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں پہ مسح کیا، ثم رد علیہ السلام، اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ یعنی یہ ایک انتہائی ایسی صورتحال ہے کہ پانی موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وضو کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بغیر جواب بھی نہیں دیا، اور تیمم کیا، اور پھر اس شخص کے سلام کا جواب دیا، کیونکہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے، ہر حال میں وضو فرماتے تھے، جب بھی رفع حاجت کرتے فوراً وضو فرماتے، اور لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ظاہر ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ ہم بغیر وضو کے سلام کا جواب بھی نہ دیں، لیکن یہ مستحسن ہے، اور ایک اچھی بات ہے، مستحب ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ باوضو ہی کیا جائے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں، ایک حدیث اور ایک جو اقوال ہیں، دونوں سے میں یہ بات سمجھ آئی کہ چاہے ہم حضر میں ہوں، سفر میں نہ ہوں، اور وضو کی حاجت ہو اور پانی نہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اس آسانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔